قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. فقد قال الله تعالى في كتابه والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن علينا بيانا. صدق الله العظيم. محترم قرآن کو شروع کرنے سے پہلے، قرآن کی تفسیر کرنے سے پہلے چند بنیادی باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے، تبھی ہم پوری بصیرت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ کلام کی باتیں سمجھ سکیں۔ جیسے حضرت نے گزشتہ ہفتہ بتایا تھا کہ مبادیات، بنیادی باتیں قرآن کا سمجھنا جن کے سمجھنے پر موقوف ہے، یہ بنیادی باتیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ ہر علم، جو بھی علم ہے، خواہ علم التفسیر ہو، علم الحدیث ہو، علم الفقہ، کئی علوم ہیں، علم المنطق ہے، علم الفلسفہ جیسے سائنس، ٹیکنالوجی، فزکس، آرٹ، ایسے مختلف قسم کے علوم ہوتے ہیں۔ ویسے دینی بھی بہت سے علوم ہیں، ان علوم میں سے ایک علم یہ علم التفسیر ہے۔ تو ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے اس کا لفظی اور اصطلاحی معنی معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تفسیر ہے، تفسیر کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایضاح اور تبیین، واضح کرنا۔ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ واضح کرنا، بیان کرنا۔ لغتاً، باعتبار لغت اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کی تعریف کرتے ہیں، علم یبحث فیہ عن القرآن المجید من حیث دلالته علی مراد اللہ تعالی بقدر طاقت البشریت۔ ایک ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے قرآن مجید کے تعلق سے، اس حیثیت سے کہ وہ دلالت کرے اللہ کی مراد پر انسانی طاقت کے بقدر، یعنی انسانی طاقت کے بقدر اللہ کی مراد کو لوگوں کے درمیان سمجھانا۔ ہم سمجھنے کے اعتبار سے سمجھیں گے، اللہ جو کہنا چاہتے ہیں، اللہ جو فرمانا چاہتے ہیں، قرآن کریم ہے نا، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام
ہے مخلوق کی طرف۔ اس کلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو چند احکامات، چند باتیں بتانا چاہتے ہیں، جسے مراد خدا بندی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مراد۔ میں بولتا ہوں تو میری ایک مراد ہوتی نہیں، میں یہ بولنا چاہتا ہوں، میری ایک مراد۔ آپ کوئی کلام کرتے ہیں تو کلام کرتے ہو کہ آپ کے کلام کا ایک مقصد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کو نازل کیا تو وہ نازل کرنے کا کوئی ایک مقصد ہے، مراد باری ہے۔ اس مراد باری کو ہم انسان اپنی طاقت کے بقدر بیان کرنا، یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ ہم انسان اللہ کی مراد مکمل بیان کر سکتے کیا نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ اللہ خالق کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہم جیسا نہیں ہے نا۔ اللہ کی ذات بہت عظیم، بہت بلند، تو اس کی ذات کا معنی، اس کے کلام کو کما حقہ بیان کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہم کیا بیان کریں گے؟ ہماری طاقت میں جتنا ہو اتنا بیان کریں۔ بقدر طاقت البشریہ، اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انسانی طاقت کے بقدر اللہ کی مراد کو بیان کرنا جو ممکن ہو اس کو بیان کرنا تفسیر کہلاتا ہے۔ یہ تفسیر جو قرآن نازل کیا گیا اس کی جو مراد بیان کی گئی جسے تفسیر کہا جاتا ہے، تو اس کے بیان کرنے والے کو مفسر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مفسر کہتے ہیں۔ تو قرآن جو نازل کیا گیا اس کا سب سے پہلا مفسر کون ہے؟ قرآن ہم آپ کے سامنے اب تفسیر بیان کرتے ہیں، اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، ایسے کئی مسجدوں میں بیان کیا جاتا ہے، کئی مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، اس کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، مراد خداوندی کو بیان کیا جاتا ہے، اور بیان کرنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ مفسر۔ تو سب سے پہلے مفسر کون ہے؟ کس نے سب سے پہلے اپنی قرآن کے اللہ کی مراد کو بیان کیا؟ تو سب سے پہلے مفسر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کون ہے سب سے پہلے مفسر؟ ہم سب جو ہے نا یہ سب بات کے اس کی کوئی حیثیت نہیں، ورنہ مراد خداوندی کو بیان کرنے والے سب سے پہلے مفسر و اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانا، ہمارا ذمہ ہے قرآن کو بیان کرنا۔ اللہ ذمہ داری لیتے ہیں قرآن کے بیان کرنے کی، کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ ثم ان علینا بیانا، قرآن کو بیان کرنا، قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا، اس کے معنی اور اس کی وضاحت کو سمجھانا، یہ علینا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قرآن کے الفاظ کی، اس کے حفاظت کی اللہ نے جیسے ذمہ داری لی، قرآن کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لیا، ہم کیا حفاظت کریں گے؟ ہم حفاظت جو کرتے ہیں یہ اللہ اصل میں حفاظت کرنے والا ہے، کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کون لیا بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لیا ہے نا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، حفاظت کرنے کی ذمہ داری کون لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لیے۔ اسی لیے آج تک قرآن من وعن محفوظ ہے، زیر و زبر کے ساتھ محفوظ ہے۔ نبی علیہ السلام پر جیسے اترا اسی انداز میں آج تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کیوں محفوظ رہے گا؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کون لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی۔ اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی، تورات، انجیل، زبور اور بہت سی کتابیں، صحیفے، یہ سب اللہ تعالیٰ انبیاء پہ نازل کیا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے صحیفے نازل کیے، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل، داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور، یہ کتابیں نازل فرمائی۔ یہ بھی آسمانی کتابیں، یہ بھی کیا کتابیں؟
آسمانی کتابیں، یہ بھی اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ، اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے الفاظ اور اللہ کا کلام ہے، لیکن آج یہ محفوظ نہیں۔ محفوظ ہے کیا؟ اس میں ترمیم کر دی گئی۔ اس میں کیا کر دیا گیا؟ ترمیم بولے تو رد و بدل کرنا، تبدیلی کرنا، بدلا دینا، الفاظ کو بدلانا، معنی کو بدلانا، اپنی جانب سے چند چیزیں داخل کر دینا، اس میں جو چیزیں ہیں وہ نکال دینا، جسے کہا جاتا ہے تبدیلی، جسے کہا جاتا ہے ترمیم، ہے نا؟ قرآن کے علاوہ جو اس سے پہلے کتب سماویہ نازل کی گئی، ان آسمانی کتابوں میں ترمیم کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی۔ کوئی آسمانی کتاب اپنے اصل پر آج باقی نہیں، نہ انجیل باقی ہے، نہ تورات باقی ہے، نہ زبور باقی ہے، کوئی کتاب، بلکہ وہ زبان بھی باقی نہیں ہے جس زبان میں کتابیں نازل کی گئی، وہ زبان بھی آج اس دنیا میں باقی نہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ وہ بھی اللہ کا کلام اسنا، وہ بھی اللہ کی کتاب اتنا، وہ کیوں بدل گیا، کیوں تبدیل کر دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اللہ نے نہیں لی۔ اللہ اٹھایا کہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھایا، اللہ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی، اس لیے وہ بدل دیا گیا۔ قرآن ایسا نہیں ہے، قرآن کے تعلق سے، اس کے الفاظ کے تعلق سے بھی اللہ نے ذمہ داری لی اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج دیکھو کیسے اس کی حفاظت ہوتی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، پڑھا جانے والا کلام کون سا؟ قرآن ہی۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہی ہے۔ سب سے زیادہ حفاظت کی جانے والی، یاد کی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہی۔ اتنے حفاظ رہیں گے ہماری اس مجلس میں، کتنے حافظ ہیں دیکھیں، کسی بھی کتاب کے اتنے حافظ دنیا میں نہیں۔ وہ اپنے تعلق سے جو چاہے بول لیں، بلند دعوے کر لیں، لیکن کسی ایک حافظ، انجیل کے ایک حافظ کو پیش کر سکتے کیا؟ تورات کے ایک حافظ کو پیش کر سکتے کیا؟ نہیں پیش کر۔ لیکن قرآن کے لاکھوں کروڑوں، اس سے کئی زیادہ حفاظ کو کیا کر سکتے ہیں؟ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ حافظ کیسے بنے؟ اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ یہ اللہ نے یہ نظام چلایا دنیا میں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر اللہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے اسباب کو پیدا کیا اور حفاظ کو اللہ نے کھڑا کیا، جس کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک کے دل میں یہ قرآن محفوظ۔ آپ کے شہر میں کئی حفاظ آپ کو مل جائے، شہر بیرور میں کئی حفاظ آپ کو مل جائیں گے جو اپنے سینوں میں قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، سموئے ہوئے۔ یہ سمونا، یہ حفاظت کرنا، یہ اصل میں اللہ نے جو ذمہ داری لی نا، اس کا ایک منظر ہے، اس کی ایک شکل ہے۔ اسی لیے میں بتاتا ہوں، دیکھو تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی جانب سے ایک نظام۔ تراویح کا کیا ہے؟ رمضان آتا نہیں، رمضان اصل حفاظ کے واسطے چلتا تھا، ایک نظام اللہ قائم کیا ہے، رمضان کو بھیج دیا۔ اور رمضان میں کیا ہے؟ حافظ کتنی بار پڑھتے ہیں معلوم؟ حافظ صاحب ایک پارا وہ ہمیں آ کر کھڑے ہو کر سناتے ہیں، ہم کیا سمجھتے پیچھے آسانی سے حافظ صاحب ہم کو سنا دیتے، ایک پارا 1 گھنٹے میں ہماری تراویح ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں۔ وہ ایک پارا یاد کرنے کے لیے ایک پارے کو 10 بار ان کو پڑھنا پڑتا، کئی بار ان کو پڑھنا پڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا ایک نظام چلا دیا۔ رمضان کا آنا بھی یہ قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی، حفاظت کی ذمہ داری لی، اس کے اسباب اللہ نے مہیا کر دیے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسے اللہ نے الفاظ کی ذمہ داری لی، ویسے معنی کی ذمہ داری بھی اللہ نے لیا۔ قرآن کا معنی اور مطلب ہے نا، قرآن کی تفسیر ہے نا، یہ ہم اپنی جانب سے بیان نہیں کر سکتے، اس کا معنی اور مطلب متعین ہے۔ نبی علیہ السلام کے ذریعے جو معنی اور مطلب بیان کیا گیا، صحابہ اکرام کے ذریعے جو معنی بیان کیا گیا، جو تفسیر کی گئی، وہی تفسیر کرنا ضروری ہے۔ اس کا معنی بھی اللہ بیان کیا، اس کا معنی بھی کیا کیا ہے؟ الفاظ کی حفاظت لیا، حفاظت کی ذمہ داری لیا، ویسے معنی کے حفاظت کی بھی ذمہ داری، معنی کی حفاظت ہی تفسیر، معنی کا حفاظت ہی کیا ہے؟
تفسیر ہے. تو تفسیر کی ذمہ داری تھی کون لیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے. وہی فرماتے ہیں اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بات سمجھ میں آئی؟ قرآن کو بیان کرنا، اس کے معنی کو سمجھانا، اس کے مطلب کو بتانا، یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری. ایک حدیث ہے بخاری، سمجھے، مسلسلات میں ذکر کی جاتی ہے. مسلسل بتحریک الشفتین، ایک حدیث ہے، سمجھے. وہ تفسیر میں گئے تو ذرا اور وقت لگ جائے گا، اس لیے میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا. بخاری بڑی کتاب حدیثوں کی، نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں بیان کی گئی ان حدیثوں کی سب سے بڑی کتاب. بخاری کو کیا بولتے ہیں معلوم؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. یہ کتاب اللہ، یہ کیا ہے ہمارے سامنے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو یہ جو قرآن اللہ کی کتاب سب سے صحیح کتاب، اس میں کوئی شک ہو سکتا، کوئی گمان ہو سکتا؟ اللہ اس کی شروعات کیسے فرماتے ہیں؟ لا ریب فیہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کیا نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں. صحیح تر کتاب یہ اللہ کی کتاب. اس کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو کس کا درجہ ہے؟ بخاری شریف. نبی علیہ السلام کی جس میں حدیثیں بیان کی گئی، یہ بخاری شریف کا درجہ اس کتاب اللہ کلام اللہ کے بعد اس کا درجہ. جیسے نبی علیہ السلام کا درجہ اللہ کے بعد ہے نا، نبی علیہ السلام کا درجہ اللہ کے بعد. اللہ سب سے بلند و بالا، اللہ کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے افعال میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں. اللہ منزہ پاک ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے مخلوقات میں تو کس کا مرتبہ ہے؟ نبی علیہ السلام. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کیا فرماتے ہیں؟ شاعر کہتا ہے کہ اسلام بعد از خدا بزرگ توئی قصہ. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ. ایسا مراتب ہیں. تو اس طرح جو ہے قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب اصح الکتب کہی جانے کے لائق ہے تو کون سی کتاب ہے وہ؟ بخاری شریف. سمجھے؟ مدارس میں کتاب پڑھائی کرتے ہیں، ہمارے جامعہ الباقیات الصالحات میں بھی یہ کتاب پڑھاتے ہیں. اس کتاب میں شروعات میں ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ آیت ہے لا تحرک به لسانک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. یہ آیت ہے نا، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ابتداءً وحی نازل فرماتے تھے، کن کے ذریعے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی آئی. وحی کن کے ذریعے آئی؟ فرشتے. درمیان وحی لانے والے فرشتے کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. انشاءاللہ بنیادی بات میں بہت سی باتیں ہم کو معلوم کرنی ہے، ذرا وقفے سے ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ. اہم باتیں اس کو معلوم ہو، پورے مسلمانوں کو معلوم ہونے کی بات ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے وحی آتی تھی. تو ابتداءً جو وحی نازل کی گئی، شروع میں جو وحی نازل کی گئی، تو نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام قرآن کو پڑھتے، وحی نازل کرتے، تو آپ علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے، آپ بھی پڑھا کرتے تھے. جیسے کرتے نا، ہم کسی کو کوئی سکھائے تو وہ صاحب نہیں پڑھنے والے رہے تو کیا کرتے ہو؟ ساتھ ساتھ پڑھتے، تاکہ کیا ہونا، ہم نہ بھی یاد ہو جانا، وہ چیز ہمیں بھولنا نہیں. ہم نے بھی کیا بولا، وہ چیز یاد ہو جانا بول کر ہمیں کیا کریں. اب کوئی بڑے حضرت ہیں وہ آ کر ہم کو کچھ پڑھاتے ہیں تو ہمیں کیا کریں گے، ساتھ میں مل کر ہمیں بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے. کیوں پڑھتے؟ وہ حضرت بولتے سو ہم نہ بھولنا نہیں، ہم نے یاد ہو جانا، اس لیے ہمیں بھی ساتھ ساتھ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے.
वैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम अल्लाह की जानिब से लाकर एक बड़ी जिम्मेदारी, तो एक बड़ा कलाम जो अल्लाह का नबी तक पहुंचाते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम उस कलाम को लेना है, उसकी हिफाजत करना है और इस कलाम को अपनी उम्मत तक, अल्लाह के बंदों तक इस कलाम को पहुंचाना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लिहाजा इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अल्लाह के नबी जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब पढ़ते थे तो साथ साथ वो भी अपनी होठों को हरकत दिया करते थे। होठों को क्या करते थे? साथ साथ हरकत दिया, वो भी पढ़ते, साथ साथ पढ़ते। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम का बहुत सख्त होता, तकलीफ होती। क्या? एक तो यह है कि उनकी बात को सुनना, वो एक दूसरे आलम के मखलूक, दुनिया की मखलूक तो नहीं ना, वो एक फरिश्ता है ना, वो एक दूसरे आलम की मखलूक, उनकी जुबान समझना और मुख्तलिफ तरीके से वही नाजिल की गई। इंशाल्लाह वो तरीके बताए जाएंगे, कितने तरीकों से वही नाजिल की गई, ये सब इंशाल्लाह बताए जाएंगे। तो उनका कलाम समझना, कभी तो है इशारात में भी वही बयान कर दी जाती है, समझे? कभी एक दूसरी जुबान में जिसे आम लोग नहीं समझ सकते, वो जुबान में जो है वो कलाम किया जाता था, तो उसको समझना, उसको हिफाजत करना, उसको दिल में बिठाना, उसको महफूज करना, इसलिए क्या करते? वो साथ साथ पढ़ा करते थे नबी अलैहि, और उन पर बहुत सख्त होता था। इस तरह करना क्या होता था? बहुत सख्त, तकलीफ दे होता था। तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दिया अल्लाह के नबी को, ऐ अल्लाह के नबी, आप अपने होठों को हरकत ना दे, ला तुहर्रिक बिही लिसानका, अपनी जुबान को हरकत ना दे, ना हिलाए, इन्हें साथ साथ न पढ़े। ला तुहर्रिक बिही लिसानका, कि अपनी जुबान को हरकत ना दे, लिताअजल बिही, ताकि आप जल्दी से हासिल करें। इन्ना अलैना जमअहू, हमारा जिम्मा है उसको बिठाना आपके दिल में। किस क्या करना? कुरान एक मर्तबा नबी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुन लिए तो दिल में बैठ गया। हमें कुरान याद करना पड़े तो क्या करना? एक लफ्ज, एक आयत याद करना, तो 10 मर्तबा पढ़ना ना, 20 मर्तबा पढ़ना ना। हुफाज ऐसे ना पढ़ते हैं। हुफाज क्या करते? याद पढ़ते वक्त मगरिब के बाद बैठकर पढ़ते, जल्दी याद होता बोलकर मगरिब के बाद बैठकर पढ़ते, फजर के फौरन बाद या फजर से पहले पढ़ते। ये वक्त आकर याद होने का वक्त है, ज़हन जरा साफ रहता, याद होने का वक्त, और एक आयत को कहीं ऊपर पढ़ते हैं ताकि याद हो जाए। अब अल्लाह फरमाते हैं वहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे, आपके दिल में बात बिठा दी जाए। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जुबान की हरकत देने की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है कि आपके दिल में हम अपनी बात को बिठाएं। वहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे, इन्ना अलैना जमा, आपके दिल में और सीने में बिठाना हमारा काम है, वो कुरान ना, और जाकर लोगों के सामने पढ़वाना, ये भी हमारा काम है ना। दिल में बैठेगा तो यहाँ तक नहीं, इसको ले जाकर फिर सहाबा इकराम के दरमियान पढ़ना, बंदों के दरमियान, अल्लाह के बंदों के दरमियान पढ़ना, पढ़वाना, ये भी हमारा काम है। आपको क्या करना है? अल्लाह फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम से, आपको क्या करना है? फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना, जब वो पढ़े कुरान को, जब हम पढ़े उस कुरान को, तो आप क्या कीजिए? पढ़ने की इताअत कीजिए, इत्तिबा कीजिए। यानी क्या माना है? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, खामोशी से उसको सुनते रहिए। आपका काम क्या है? जब हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से इस कुरान को पढ़ेंगे तो आपका काम क्या है? खामोशी के साथ आप सुनते रहिए, हम आपके दिल में बिठा देंगे, और आप जाकर लोगों के सामने जो पढ़ेंगे तो ये पढ़वाना भी हमारा काम है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं और उसको बयान करना, ये भी क्या है? हमारी जिम्मेदारी। उसको बयान करना भी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है। तो बयान करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला लेते हैं। तो मुफस्सिर अव्वल कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, ये मुफस्सिर अव्वल। मुफस्सिर सानी, दूसरे मुफस्सिर, अल्लाह मुफस्सिर हो गया। उसके बाद तफसीर करने वाले, कुरान का माना और मतलब बयान करने वाले मुफस्सिर सानी, ये कौन है? ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कितने बजे तक? 20 मिनट करो। ये जरा गौर से सुनना ना बातें, जरा हम उठता गएगा तो बात समझने में, नींद हो भी रात का वक्त है, इशा के बाद का वक्त है, खाकर सोने का वक्त नहीं।
تو اس لیے جو ہے نیند آ جا سکتی ہے. نیند آنا نہیں, کبھی کبھی کیا کرنا پڑتا ہوں, کیا ہم کو کچھ زور سے بولنا. قرآن جب شروع ہوگا, تفسیر جب شروع ہوگی, وہ اندازہ لے گا, وہ درس کا انداز ہے نا. اب اگر جگانے کے واسطے بول کر ذرا زور سے بولنا پڑتا تاکہ غور سے سنیں تو بات سمجھ میں آئے. تو میرا اب دوسرے مفسر کون ہے؟ مفسر ثانی جسے کہا جاتا ہے. کون ہے وہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ علیہ السلام نے تفسیر فرمائی اور قرآن میں اس کا بھی جو ہے ذکر کیا گیا. کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں, ما وہ بات, نزل الیہم جو ان کی طرف نازل کی گئی, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و فکر کریں. دیکھو اس آیت میں کیا بیان کیا گیا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ کیا کریں؟ لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں, لوگوں کے سامنے اس قرآن کی تفسیر کرے. کس قرآن کی تفسیر کرے؟ یہ آیت بھی ذرا عجیب آیت ہے نا. کس قرآن کی تفسیر کرے؟ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ما نزل الیہم, جو لوگوں کی طرف نازل کیا گیا. یہ قرآن اصل اللہ کس کی طرف؟ نبی کی طرف ہی نازل کیا. جبرائیل علیہ السلام کن کے پاس لا کر پہنچائے ہو؟ نبی علیہ السلام کے پاس ہی لا کر پہنچائے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما نزل الیہم. یہ اصل قرآن نبی کے واسطے سے انسانوں کی طرف پہنچایا گیا ہے, انسانوں پر نازل کیا گیا ہے. ما نزل الیہ, الیکا ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہوتا ہے جمع. ما نزل الیہ نبی تک جو نازل کیا گیا, ما نزل الیکا کہا جائے کیا مانا؟ آپ کی طرف نازل کیا گیا. وہ الفاظ نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما نزل الیہم, جو لوگوں کی طرف نازل کیا گیا. یہ اصل قرآن تو نبی کے واسطے سے, فرشتے کے واسطے سے اور پھر نبی کے واسطے سے کن پر یہ قرآن نازل کیا گیا؟ یہ انسانوں پر, امت محمدیہ پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں پر کیا کیا گیا؟ قرآن نازل کیا گیا. ہم لوگوں پر نازل کیا گیا. اللہ پر ما نزل الیہم, جو کیا کیا گیا؟ ان لوگوں کی طرف نازل کیا گیا. اس کو کیا کرو؟ واضح کرو, بیان کرو, یہ آپ کی ذمہ داری. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس آیت میں نبی علیہ السلام کا کام بتایا گیا کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا, آپ کو کیوں اس دنیا میں مبعوث کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں تاکہ آپ سکھائے لوگوں کو, لتعلمہم, تاکہ آپ کیا کریں؟ انہیں علم سکھائے اور حکمت کی باتیں بتائیں. تو علم سکھانے کے لیے, قرآن سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو مبعوث فرمایا ہے. تو نبی کی ذات یہ مفسر ثانی ہیں. تفسیر کرنے والے دوسرے مفسر کون ہیں؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. آپ جو ہے, آپ کی ذات ہے, آپ جو ہے آپ کی حدیثوں کے ذریعے, آپ کی سنتوں کے ذریعے, آپ کے اقوال اور افعال کے ذریعے ہی قرآن کی تفسیر ہوئی. نبی کے بغیر تو ہم قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. قرآن میں اجمالاً ذکر کیا گیا. کوئی بات جو ہے ایسے ہی اجمالاً موٹا موٹا بولتے ہیں, موٹے انداز سے ذکر کیا گیا. اس کی تفصیل کرنا یہ نبی کا کام. نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل فرمائی, اس کی تفسیر فرمائی ہے نا. تفصیل بھی فرمائی اور تفسیر بھی جو فرمائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو حدیث کے ذریعے آپ مفسر ثانی ہیں اور حدیث کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی گئی ہے. قرآن کریم میں ذکر کیا گیا, کیا ذکر کیا گیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. نماز کیا کرو؟ قائم کرو بول کر بیان کیا گیا, بتایا گیا. قرآن نماز قائم کرو تو کیسے کرنا, نماز کا طریقہ کیا, نماز کیسے پڑھنا, اس میں قیام کیسے رہے گا, اس میں رکوع کیسے رہے گا, اس میں سجدہ کیسے رہے گا, اس میں قاعدہ کیسے کرے گی, اس میں جلوس کیسے ہوگا, اس میں قرات کیا کی جائے گی, اور کون سے تسبیح پڑھے جائیں گے, اور اس کا طریقہ کیا ہوگا, اور اس کی رکعتیں کیا ہوگی, اور ہر ایک نماز کا کیا طریقہ اور کتنی رکعتیں, یہ سب ساری تفصیل یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں تو صرف اتنا بیان کیا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے, فلاں طریقہ ہے, اس انداز سے ہم کو کیا کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے.
قرآن میں ذکر کیا گیا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دے دو. اللہ فرماتی ہے زکات دے دو. اب زکات دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، کس انداز سے زکات دی جائے گی، زکات کب فرض ہوگی، کس پر فرض ہوگی، حولان الحول کیا ہے اور کس کو دیا جائے گا، وہ سب کا مصرف کیا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. والحج، قرآن میں ذکر حج کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ حج فرض کر دیا گیا. تو حج کا طریقہ کیا ہے، کس انداز سے حج کرنا ہے، اس میں اراکین کیا ہیں، اس میں مناسک حج کیا ہیں، وقوف عرفہ کسے کہتے ہیں، وقوف مزدلفہ کیا پایا جاتا ہے، اور طواف کس طرح کیا جائے، اور سعی کا انداز کیا ہو، اور رمی جمار کیا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری تفصیلات. احرام باندھنا ہے تو اس کا انداز کیا ہے، اور کون سی چیزیں ممنوعات میں سے ہیں، اور کون سی چیزیں جو ہے احرام باندھنے کے بعد جائز رہتی ہے، یہ ساری تفصیلات بیان کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کیا ہے، مفسر ثانی ہے. قرآن کا اگر اس کا تفسیر کا اگر ماخذ دیکھیں گے، ماخذ کس سے تفسیر لی گئی، کن کن چیزوں سے تفسیر کی گئی، جسے عربی میں کہتے ہیں ماخذ. قرآن کی تفسیر کن کن چیزوں سے کی گئی، اسے کیا کہتے ہیں، ماخذ کہتے ہیں. تو کن چیزوں سے کی گئی، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی گئی. سب سے پہلے قرآن کا معنی بیان کرنا کا تو دیکھنا یہ آیت اگر کہیں اور آئی ہے کیا، اس کا معنی اللہ بیان کیے ہیں کیا. ویسے بہت سے مقامات میں ہوا ہے اللہ اس کا معنی بیان کیے، وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے. اور اس کے بعد کیا ہے، تفسیر القرآن بالحدیث. دوسرا ماخذ ہے قرآن کی تفسیر کس سے بیان کریں گے، حدیث شریفہ سے ہم بیان کریں کہ نبی علیہ السلام نے اس کی کیا تفسیر فرمائی. اس کے بعد کا درجہ ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، صحابہ کرام کے اقوال اس کے تعلق سے کیا، صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں. اور اس کے بعد کا درجہ ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین، تفسیر القرآن بلغت العربیہ و تفسیر القرآن بعقل سلیم. 6 چیزیں ہیں مکمل ماخذ میں. ان میں سے پہلے کی جو 3 چیزیں ہیں یہ متفق علیہ، یعنی سب اس پر اتفاق ہے کہ تفسیر ان چیزوں سے کرنی ہے. تفسیر پہلے کریں گے قرآن سے، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی، اور قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوگی، اور قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے ہوگی. تو پہلے مفسر اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسرے مفسر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو، فرمایا کہ لیس احد یحاسب الا ہلک. اللہ کے نبی فرماتے کیا فرماتے ہیں، کوئی آدمی اگر اس سے حساب لیا جائے قیامت کے دن تو وہ ہلاک ہو جائے. تمام لوگوں کو یہاں جانے کے بعد حساب دینا، حساب و کتاب لینا، دنیا میں جو کام کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو زندگی گزارتے ہیں، ان ساری چیزوں کا کیا کرنا ہے، وہاں جا کر حساب کتاب دینا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ بچ نہیں سکتا. یہ حدیث. تو اس پر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی اس کا آسان حساب لیا جائے. عائشہ فرماتی ہیں اللہ فرماتا ہے آسان حساب لیں گا بول کر. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دے دی گئی اس کا آسان حساب لیا جائے گا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. جس کا بھی حساب لیا گیا وہ ختم، جس کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں، جس کا حساب، جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی اس کا آسان حساب لیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں آسان حساب ہوگا. لیکن آپ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ہلاک ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جو فرماتے ہیں اس کا معنی کیا معلوم، حساب لینے کا معنی سوال کرنا نہیں، دیکھ کر ایسے ہی رعایت کیا ہوا کہ چلے. سمجھے
کیوں آپ نے یہ کام کیوں کیا، اس طریقے پہ سوال نہیں ہوگا. جسے کہتے ہیں عربی میں مناقشہ نہیں ہوگا وہاں پر، کیوں کا سوال نہیں ہوگا. سمجھے؟ اللہ نے جو بتایا کہ آسان حساب ہوگا، کسی کا حساب اللہ نے دیکھا اور اس کو چلتا کر دیا جنت کی طرف، اس کا حساب تو آسان ہو جائے گا. لیکن جس آدمی سے اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے اپنی زندگی میں یہ کام جو کیا ہے اس کے کرنے کا سبب کیا ہے اور کس وجہ سے تم نے کیا، اگر کیوں کے ذریعے سوال ہو جائے، مناقشہ اگر ہو جائے، یہ معنی ہے اس کا. قرآن کا وہ معنی ہے. کیا معنی ہے؟ جس کا آسان حساب ہے، وہ جس کے لیے ایسے ہی نرمی برتی گئی، کیوں کے ذریعے سوال نہیں کیا گیا، جس کا مناقشہ نہیں کیا گیا، اس کو بھیج دیا گیا. تو نبی علیہ السلام تفسیر پر ایک مثال ہے، اسے بہت سی آیتیں، بلکہ کئی آیتیں ہیں، بلکہ ساری آیتیں اگر دیکھی جائیں، یہ نبی علیہ السلام کی تفسیر کے ذریعے، اس کے آپ علیہ السلام کی وضاحت کے ذریعے آپ کو بات معلوم ہوتی ہے. تو سب سے پہلے مفسر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دوسرے مفسر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرے مفسر کون ہے؟ صحابہ کرام. تیسرے مفسر کون ہے؟ صحابہ کرام. نبی سے سن کر، سمجھے، بعض حدیثیں ہیں، بعض مرفوع حدیثیں ہیں، ان کے ذریعے صحابہ کرام اس کی تفسیر فرماتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر فرماتے ہیں اور قرآن کریم کا معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں. لہٰذا یہ ماخذ ہے قرآن کے. چلاؤ تفسیر